अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सलामत से होंगे और अल्लाह हम सबको सलामत से रखें। मेरी प्यारी तलबा व तलबात, आज जो हमारा मौजू है, टॉपिक है, वो मशहूर एजुकेशनिस्ट और एक अच्छा अदीब जिसका नाम है ख्वाजा गुलाम सैयद, उसकी हालत ज़िंदगी पर हम बात करेंगे, जो आपके किताब जो है उसके सफ़े नंबर 88 यानी 88 पर है। आज हम ख्वाजा गुलाम सैयद की हालाती ज़िंदगी जो है वही आज हमारा मौजू होगा। प्यारे बच्चों, ख्वाजा गुलाम सैयद जो है वो 1904 ईस्वी को पैदा हुई। फिर 1971 ईस्वी को वो अलीगढ़ में इस जहाँ से चले गए। ख्वाजा गुलाम सैयद एक नामवर और मुस्तनद माहिर तालीम थे। उनके वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम सकलैन था, जो अल्ताफ हुसैन हाली के खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ख्वाजा गुलाम सैयद 16 अक्टूबर 1904 ईस्वी को पानीपत में पैदा हुए। सूबे में मैट्रिक से बी तक हर इम्तिहान में अव्वल आए। सरकार की तरफ से ICS करने के लिए इंग्लिस्तान भेजे गए, मगर उन्होंने हाकिम बनने की जगह मौलम बनना पसंद किया। इंग्लिस्तान से M.Ed की डिग्री खुसूसी इम्तियाज़ के साथ हासिल की और अलीगढ़ वापस आकर इंग्लिश स्कूल के सरबराह मुकर्रर हुए। फिर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से काम किया। वहाँ से रियासत रामपुर में मशीर तालीम की हैसियत से बुलाए गए। इसके बाद कश्मीर में भी नाज़्म तालीम के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। ख्वाजा साहब हुकूमत हिंद की वज़ारत तालीम के मशीर और जॉइंट सेक्रेटरी के अहदों पर भी फाइज रहे। इसके अलावा आपने अमेरिका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी मशीर व प्रोफेसर के फ़राइज़ अंजाम दिए। ख्वाजा गुलाम सैयद तहरीर व तकरीर दोनों पर यकसा कुदरत रखते थे। इनकी तहरीरें ज़्यादातर अंग्रेज़ी ज़बान में हैं। उर्दू में रूह तहज़ीब, आंधी में चराग, उसूल तालीम, कौमी सीरत की तश्कील वगैरह उनकी मशहूर तसनीफ़ हैं। कौल व अमल दोनों की हैसियत से वो एक सच्चे मौलिम थे। उनकी तबीयत की शीरीनी, मिजाज का इखलास और नौजवान की खदमत व तरबियत का पुरजोश जज्बा उनकी तहरीर से भी ज़ाहिर होता है। उनकी तसनीफ़ आंधी में चराग उन मज़ामीन पर मुश्तमिल है जो उन्होंने बरगुज़िदा शख्सियत की सवानिया, फ़नी और इखलाकी खूबियों पर तहरीर किए हैं। इकबाल और इंसानियत इसी किताब से महफूज है। आपने 19 दिसंबर 1971 ईस्वी को अलीगढ़ में इंतकाल किया और जामिया नगर के कब्रिस्तान में दफन किए गए। ख्वाजा गुलाम सैयद एक नामवर और मुस्तनद माहिर तालीम थे। प्यारे बच्चों, ख्वाजा गुलाम सैयद जो थे माहिर तालीम उसको कहते हैं जिसको एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ पता हो। एजुकेशनिस्ट कहते हैं। उसको पता है कि एजुकेशन में इनकलाब लाएंगे तो कैसे लाए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, बच्चों को तालीम देने में सही तरीके से उनको तरबियत देने में क्या क्या इकदाम बेहतर रहेंगे, वो पूरा एजुकेशन के बारे में पता हो। नामवर जो बहुत मशहूर हो, मुस्तनद जिसकी राय को माना जाए, जिसकी राय को कदर से देखा जाए। तो ख्वाजा गुलाम सैयद जो था वो एक माहिर तालीम था, लेकिन बहुत मशहूर था। एक ऐसा माहिर तालीम जिसकी राय को, जिसकी किसी बात को इज्जत की निगाह से देखा जाता था। उनके वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम सकलैन था। ख्वाजा गुलाम सैयद जो थे, उसके वालिद साहब जो थे, उसका नाम था ख्वाजा गुलाम सैयद सकलैन। यानी अगर आपको इम्तिहान में पूछा जाए कि बताओ ख्वाजा गुलाम सैयद के वालिद का नाम क्या था, तो आप बता सकते हैं उसके वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम सकलैन थे, जो अल्ताफ हुसैन हाली के खानदान से ताल्लुक़ रखती। यानी ख्वाजा गुलाम सैयद का जो वालिद था ख्वाजा गुलाम सकलैन, वो एक मशहूर शायर, उर्दू ज़बान के अदीब, मशहूर शायर, जो अल्ताफ हुसैन हाली जो नेक और बुजुर्ग शख्सियत थी, उसी के खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। यानी ख्वाजा गुलाम सैयद का वालिद यानी उसी डायनास्टी से ये ताल्लुक़ रखती थी, जिनका विरासत में मिला था इल्म, जिनका खानदानी इल्म से ताल्लुक़ रखते थे, तालीम व तरबियत से। ख्वाजा गुलाम सैयद 16 अक्टूबर 1904 ईस्वी को पानीपत में पैदा हुई। यानी ख्वाजा गुलाम सैयद जो कहाँ पैदा हुए, दिल्ली से पहले जो एक जगह आती है पानीपत, मशहूर है हिस्टोरिकल प्लेस, तो वहाँ वो अगस्त में नहीं, सितंबर में नहीं, बल्कि अक्टूबर में पैदा हुई, 16 अक्टूबर में 1904 ईस्वी को।
صوبے میں میٹرک سے BA تک ہر امتحان میں اول آئے. یعنی اپنا صوبہ جو ان تھا اپنا صوبے میں وہ میٹرک یعنی 10th سے BA فائنل ایئر تک ہر امتحان میں وہ فرسٹ پوزیشن میں پاس ہوا کرتے تھے, اول آئے تھے. سرکار کی طرف سے ICS کے لیے انگلستان بیچا گیا. جیسے ہم یہاں آج IAS کرتے ہیں, کوئی KAS, تو اس زمانے میں ICS جو کرتے تھے اس کو اچھے افسر کی کرسی پر تعینات کیا جاتا تھا. اس کو انگلستان بیچا گیا, مگر انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے حاکم بننے کی جگہ معلم بننا پسند کیا. انہوں نے کہا مجھے ایڈمنسٹریٹو افسر نہیں بننا ہے, بلکہ میں ایک استاد کے پیشے کو ہی پسند کرتا ہوں. انہوں نے نہیں مانا, یعنی معلم بننا پسند کیا. معلم کہتے استاد کو. انگلستان سے MAd کی ڈگری خصوصی امتیاز کے ساتھ حاصل کی. انہوں نے بہت اچھے نمبرات کے ساتھ انگلستان گئے. وہاں B.Ed کے بعد جو دوسری ڈگری ہوتی ہے MAd ماسٹر آف ایجوکیشن, وہ انہوں نے وہاں حاصل کی, اور علی گڑھ واپس آ کر انگلش اسکول کے سربراہ ہوئی. علی گڑھ میں ایک اسکول تھا انگلش اسکول, اس کے سربراہ یعنی اس کے پرنسپل مقرر ہو گئی. پھر ٹیچرس ٹریننگ کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے کام کیا. پھر یہاں ایک ٹیچرس کی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ صحیح میتھڈ استعمال کرتے ہیں, نئے ٹیکنیک اپنائے. بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کو نئی نئی ٹریننگز, نئی ٹیکنیک سے آشنا کیا جاتا ہے. اس ٹریننگ کے جو کالج تھا, ٹیچرس کو ٹریننگ دینے کے لیے کالج, تو اس کے پرنسپل بھی ان حیثیت سے انہوں نے کام کیا. MAd کرنے کے بعد وہاں سے ریاست رامپور میں مشیر تعلیم کی حیثیت سے بلائی گئی. پھر اتر پردیش میں ایک جگہ ہے رامپور, وہاں وہ مشیر تعلیم کے حیثیت پر بلائے گئے, تو وہاں انہوں نے کام کیا مشیر تعلیم کی حیثیت سے. اس کے بعد کشمیر میں بھی ناظم تعلیم کہتے ہیں ڈائریکٹر ناظم تعلیم, یعنی ڈائریکٹر اسکول آف ایجوکیشن کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا. کشمیر میں وہ ڈائریکٹر بھی رہے. ناظم تعلیم کہتے ہیں ڈائریکٹر اسکول آف ایجوکیشن. خواجہ صاحب حکومت ہند کی وزارت تعلیم کے مشیر اور جوائنٹ سیکرٹری کے عہدوں پر بھی فائز رہے. وہ ہندوستان میں یعنی ہندوستان کی حکومت نے اس کو وزیر تعلیم کے مشیر اور جوائنٹ سیکرٹری یعنی ایجوکیشن میں جوائنٹ سیکرٹری کے کرسی پر بھی تعینات وہ رہے. اس کے علاوہ آپ نے امریکہ کے مختلف یونیورسٹیوں میں مشیر و پروفیسر کے فرائض انجام دیے. جو امریکہ چلے گئے وہاں وہ ایجوکیشن میں مشیر اور پروفیسر, بہت ساری یونیورسٹیوں میں پروفیسر کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا. خواجہ غلام سیدیان تحریر و تقریر دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے. جیسے وہ تقریر خوبصورت کرتے تھے, ویسے وہ اس کا لکھنا, کسی موضوع پر وہ قلم اٹھاتے تھے, لکھتے تھے, اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے. دونوں پر اس کو عبور حاصل تھا. جیسے وہ اچھے بولتے تھے ویسے وہ اچھے لکھتے تھے. ان کی تحریر زیادہ تر انگریزی میں زبان میں ہے. جو کچھ وہ لکھتے تھے زیادہ تر, انہوں نے اردو میں بھی بہت ساری کتابیں لکھی, لیکن زیادہ تر وہ انگریزی زبان پر میں زیادہ لکھتے تھے. اردو میں روحی تہذیب, یعنی اردو میں بہت ساری اس نے کتابیں لکھی جن میں مشہور ہے روحی تہذیب, آندھی میں چراغ, اصول تعلیم, قومی سیرت کی تشکیل وغیرہ ان کی مشہور تصانیف ہے. یعنی کتابیں جو ہے, بکس جو ہے, ان میں مشہور بہت سارے لکھے, لیکن ہم یہاں ذکر کریں گے جس خاص کا روحی تہذیب, آندھی میں چراغ, اصول تعلیم اور قومی سیرت. قول و عمل دونوں کی حیثیت وہ ایک سچی معلم تھی. وہ ایک ایسے معلم تھے جو استاد اگر بچوں کو کہیں کہ دیانتدار ہو, خود استاد دیانتدار ہونا چاہیے. اگر بچوں کو کہیں کہ وقت کی پابندی کرو, لیکن خود اگر استاد وقت کی پابندی کرنے والا ہو تو زیادہ ہو. یعنی اس لحاظ سے وہ قول و عمل جو کچھ وہ کہتے تھے وہ خود کر کے دکھاتے تھے. گویا اس کا کہنا اور اس کا کرنا دونوں حیثیت سے وہ ایک اچھے معلم تھے, استاد تھے. ان کی طبیعت شیرینی, مزاج کا اخلاص اور نوجوان کی خدمت و تربیت کا پرجوش جذبہ ان کی تحریر سے بھی ظاہر ہوتا ہے. ان کی طبیعت کیسی شیرینی تھی, کیسی مٹھاس تھی اس میں, سوچ میں اس کا پازیٹیو سمت تھا, وہ مثبت سوچتے تھے. اس کا اخلاص, کام کرنے کا جذبہ کتنا اچھا تھا, نوجوانوں کی خدمت کا جذبہ, خدمت کرنے کا جذبہ اس کے کیسا تھا, وہ اس کی تحریروں سے بھی پتہ چلتا ہے. جو کچھ وہ لکھتے تھے ان سے پتہ چلتا تھا کہ ان کی طبیعت میں کیسی شیرینی تھی, مٹھاس تھی, وہ کیسے اخلاص تھا اس کا کام کرنے کے لیے, اپنی قوم, اپنے سماج کی خدمت کرنے کا, جوانوں سے خدمت کے لیے کیسے وہ جذبہ رکھتے تھے. ان کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے. ان کی تصانیف آندھی میں چراغ اسی مضامین پر مشتمل ہے. انہوں نے بہت سارے برگزیدہ شخصیت, پرسنالٹی, ان کی زندگی پر جو سوانحیں انہوں نے لکھی. میں نے پیارے طالب علموں, میں نے کئی بار آپ کو بتایا کہ کوئی انسان اگر قلم اٹھائے کسی اور ہستی عظیم شخصیت پر, اس کی زندگی, اس کے فن پر لکھے ہیں, اس کی سیرت صورت پر, اس کو سیرت نگاری کہتی ہے. تو انہوں نے بہت ساری عظیم شخصیتیں جو ہے, گریٹ پرسنالٹی ہے, ان پر کتابیں لکھی.
انہی میں سے ایک کتاب آندھی میں چراغ. اس آندھی میں چراغ میں بہت ساری عظیم شخصیتوں پر انہوں نے ان کی حالات زندگی کے بارے میں، ان کے فن، ان کی شخصیت، ان کے کارنامے پر بات کی. تو اسی آندھی میں چراغ میں سے ایک مضمون نکالا گیا جس میں نام رکھا گیا اقبال اور انسانیت. آپ کی کتاب میں رکھا گیا، جو انہوں نے برگزیدہ شخصیت کی سوانحیاں فنی اور اخلاقی خوبیوں پر تحریر کی ہے. یعنی آندھی میں چراغ انہوں نے کتاب لکھی ہے جس میں برگزیدہ شخصیت ہے، ان کی زندگی، ان کے فن اور ان کے اخلاقوں کی خوبیوں تحریر کی ہے اس کتاب میں. اقبال اور انسانیت اسی کتاب سے ماخوذ ہے. ہمارے کتاب میں جو سبق ہے اقبال اور انسانیت، اقبال کی زندگی، اس کے فن، اس کی شخصیت، اقبال کا مزاج، وہ کیسے عظیم شاعر تھا، تو اس پر بات ہوئی ہے. اقبال اور انسانیت میں جو ہماری کتاب میں ایک سبق ہے وہ خواجہ غلام سیدان کی اسی کتاب آندھی میں چراغ سے لیا گیا ہے. بہرحال خواجہ غلام سیدان ایک عظیم شخصیت تھے. یعنی وہ اپنے نوجوان، اپنے سماج، اپنی قوم کے لیے خدمت کرنے کا بے پناہ جذبہ رکھتے تھے. اس کے مزاج میں شیرینی تھی. وہ بہت ایجوکیشنسٹ تھے. بڑا افسر بننے کے برعکس انہوں نے معلم بننا پسند کیا، جیسے بھی آپ نے پڑھا. بہرحال یہ عظیم شخصیت 19 دسمبر 1971 کو علی گڑھ میں چلے گئے. وہاں اس نے انتقال کیا اور پھر وہاں ہی جامعہ نگر کے قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا. شکریہ.